الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك إن علينا جمعه وقرآنه صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوتا تو اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی، یعنی آپ کے اوپر کیا حالت گزرتی تھی، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ تو قرآن کریم جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو سناتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈبل پڑھتے تھے، جلدی دہراتے تھے۔ کہاں تو مس ہوتا کہ قرآن کہاں تو میں بھول جاتا ہوں کہ صحیح یاد رکھوں کہ نہیں تھی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ مس ہو جائے، کچھ بھول جاؤں، تو بار اس کو دہراتے تھے، بار پڑھتے تھے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی تکلیف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لا تحرک به لسانک، آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، یعنی ایسا بار تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی اس کو جو ہے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، آپ کو یاد کرانا ہماری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے۔ ہم آپ کے دل میں قرآن کو جمائیں گے، آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کریں گے۔ آپ جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے آپ کو جو سنایا گیا ہے آپ اس کو بھول جائے یا جو ہے کچھ حصہ چھوٹ جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس کو محفوظ کریں گے، آپ کے سینے میں محفوظ کریں گے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، آپ تکلیف مت اٹھائیے، یعنی بار پڑھ کے یہ فیل ہونا اس کو چھوڑ دیجیے، ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محفوظ کر لیتے تھے، اس کو پہلے یاد کر لیتے تھے، پورا جتنی بھی آیتیں آپ کے اوپر نازل ہوئی ان کو کیا کرتے، پورا میموری میں سیو کرتے۔ اس کے بعد صحابہ کرام جو موجود ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو موجود ہوتے تھے ان کو سناتے، اور اس میں بھی جو ہے سب لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، کچھ لوگ پڑھے لکھے تھے، کچھ لوگ ان پڑھ تھے۔ تو پڑھے لکھے صحابہ کرام کو خاص کر بلاتے تھے، بلا کر کے جو آیتیں نازل ہوئی ہے وہ ان کے ہاتھ سے لکھانے لگاتے کہ آج یہ آیتیں نازل ہوئی ہے، ان کو لکھو۔ جیسے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے ہے، یعنی قرآن کو لکھنے والے صحابہ میں سے زیادہ یہی لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی لوگ تھے، جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو قرآن کریم نازل ہوتا تو اس کو لکھتے تھے۔ لکھنا بولے تو وہ زمانے میں پرنٹنگ پریس یا جو ہے کاغذ پین یہ سب نہیں ہوتے تھے، عموماً یہ نہیں ملتے تھے، کبھی ملتا، کہیں ملتا۔ تو وہ زمانے میں زیادہ تر جو ہے قرآن کریم لکھا گیا وہ یا تو پتھر کے اوپر چکتے تھے، پتھر کے اوپر اس کو نقش کرتے تھے۔ لکھنے کا ایک طریقہ یہ تھا، پتھروں کے اوپر نقش کر دیا گیا، جانور کے ہڈی کے اوپر اس کو لکھا گیا،
کبھی جو ہے پتوں کے اوپر لکھا جاتا تھا، کبھی جو ہے جھاڑ کے بانس، جو بانس لمبی لکڑی ہوتی ہے اور موٹی لکڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے کبھی لکھا جاتا تھا، اور کبھی کبھی کاغذ پہ بھی لکھا جاتا تھا۔ تو اس کی مختلف شکلیں تھیں، جب جو چیز اویلیبل ہوتی اس کے اوپر لکھا جاتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کو بلا کر بتاتے یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کو فلاں جگہ لکھو، یعنی فلاں آیت کے بعد اس کو رکھو، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے فلاں صورت میں اس کو لکھو، فلاں اس میں لکھو۔ اس طرح جو ہے ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لکھایا۔ تو صرف لکھنے کے اوپر ہی ڈیپینڈیبل نہیں تھا، بلکہ اس کو زیادہ تر جو ہے یاد کراتے تھے۔ صحابہ کرام کو یاد کرانے کا سلسلہ زیادہ تھا، تو قرآن سیکھنے سکھانے اور یاد کرانے کا سلسلہ زیادہ تھا۔ تو اس میں جو ہے روایتوں میں آتا ہے کہ 40 صحابہ کرام ایسے تھے جو قرآن کے حافظ تھے، 40 صحابہ کرام ایسے تھے جو قرآن کو مکمل یاد کر لیے۔ اس میں سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، زبیر ابن عوام اور حضرت ثابت، زید ابن ثابت اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے بڑے صحابہ کرام، اور عورتوں میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور ام سلمہ، عورتوں میں بھی حفاظ آیت یعنی قرآن کے حافظات تھی۔ تو 40 لوگ جو ہے قرآن کو اسی وقت پورا محفوظ کر لیے، اپنے سینے میں محفوظ کر لیے۔ ایک طرف لکھا بھی گیا ہے اور ایک طرف یاد کرنے کا سسٹم بھی جاری ہے۔ اور عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو آئے تو مکے سے جو بھی ہجرت کر کے آتے ان کو سب سے پہلے مسجد میں قرآن سکھایا جاتا۔ وہ قرآن سیکھنے سکھانے کا اتنا ماحول بنا کہ مسجد میں ایک طرح کی ساؤنڈ، ایک طرح کی آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ یعنی جیسے آپ کو اگر یہ منظر دیکھنا ہے تو مدرسے میں آپ جائیے، کسی مدرسے میں جائیے، وہاں دیکھیے قرآن پڑھتے ہیں تو کیسی آواز آتی بچوں کی، کہ ساؤنڈ آ رہا ہے، ایک طرح کا شور و غل، ایک طرح کا آواز ساؤنڈ پیدا ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرے، اتنا شور مت کرو، آرام سے بیٹھ کو یاد کرو۔ تو قرآن کریم سیکھنے زیادہ تر جو ہے قرآن جو محفوظ ہوا ہے وہ حفظ کے ذریعے سے۔ اس زمانے میں زیادہ قرآن کو محفوظ رکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ حفظ، میموری پاور، یعنی اس کو یاد کر لیا جاتا تھا۔ لکھنے کا سسٹم بہت کم تھا، زیادہ جو ہے یاد اس کو کرائی جاتی تھی اور یہ لوگ یاد کر لیتے تھے، اور ان کی جو ہے میموری پاور بھی بہت زیادہ تھا۔ عربوں کا میموری پاور بہت زیادہ، یہ لوگ اپنے گھوڑوں کی نسلیں، اپنے خاندان کا پورا سلسلہ جو ہے سنا دیتے تھے۔ گھوڑوں کے نسل جو ہے وہ پیچھے تک جو ہے وہ سنا دیتے تھے، یہ کون سی نسل کا گھوڑا ہے، ہمارے ابا نے کون سی نسل کا خریدا، ہمارے دادا نے کون سا خریدا، پردادا، لکڑ دادا، یہ سب ان کا میموری پاور زیادہ تھا۔ تو اس لیے جو ہے وہ قرآن کو زیادہ یاد کے ذریعے سے محفوظ رکھتے تھے۔ تو اس طرح بہت سارے صحابہ کرام قرآن کو یاد کرتے تھے۔ اور ایک چھوٹے بچے ہیں، ان کا نام یاد نہیں، بہرحال وہ دریا کے کنارے ان کا گھر تھا، دریا کے کنارے ان کا گھر تھا۔
عموماً جو ہے مسلمانوں کے لشکر وہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں، کہیں جاتے تو آنا جانا ہوتا تو عموماً وہاں اسٹے کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں جاتے ہیں سفر میں تو کہیں ڈھابے میں جو ہے کھانے پینے کے لیے رکتے ہیں، کہیں جو ہے چائے پینے کے لیے رکتے ہیں، اچھا پلیس دیکھ کر۔ ویسے جو ہے ایک پلیس تھا ندی کے کنارے، تو عموماً جو ہے مسلمان کہیں جاتے آتے تو وہ پلیس میں جو ہے پڑاؤ ڈالتے اور وہ کیا کرتے، وہاں قرآن کریم پڑھتے تھے صحابہ کرام۔ تو وہ چھوٹا بچہ جو ہے صحابہ کرام سے قرآن کریم سیکھ کے حافظ قرآن بن گیا، لیکن وہ مسلمان ہوا نہیں۔ ابھی 7 سال کا بچہ خالی مسلمان قرآن پڑھتے ہوئے ان کی قرآن کو سن کر اس کو قرآن کریم کا اکثر حصہ یاد ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں اسلام کی توفیق دیا، بعد میں مسلمان ہونے کی توفیق دیا۔ تو قرآن کریم جو ہے نا وہ حفظ کے ساتھ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، چونکہ اگر کتابوں میں لکھا ہوا دیا جاتا، جیسے آسمانی کتابیں جو ہے کتاب میں لکھا ہوا دیا گیا، تختیوں کی شکل میں دیا گیا، تو یہ اتنا محفوظ نہیں رہتا، کیونکہ کہیں جل گیا، کہیں ڈوب گیا، کتابیں ختم ہو گئی تو پھر اس کو جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ کتاب کی شکل میں دیا جاتا تو محفوظ نہیں رہتا، تو اس کی حفاظت چونکہ دوسری جو کتابیں دی گئی ہے وہ کتابی شکل میں دی گئی، اسی لیے وہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں۔ آج وہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں اس لیے کہ کتاب کی شکل میں دی گئی، چونکہ قرآن کو قیامت تک محفوظ رکھنا ہے، اس لیے جو ہے اس کو کتاب کی شکل میں نہیں اتارا گیا، جو بھی ہے سینہ ٹو سینہ، یہ سینے میں محفوظ ہونے والی کتاب ہے، محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو اس کا پروسیس پہلے سینہ ٹو سینہ، ایک کے سینے سے دوسرے کے سینے میں آئے گا، سینوں میں یہ اترے گا، سینوں میں یہ محفوظ رہے گا، چاہے کتابوں میں ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے جو ہے یہ سسٹم چلایا ہے کہ یادداشت کے ذریعے سے یہ محفوظ رہتا ہے۔ تو دوسری کتابیں جو ہے جیسے ضائع ہو گئی، اگر قرآن بھی جو ہے اسی طرح اتارا جاتا کتاب کی شکل میں تو یہ بھی ضائع ہو جاتا، جب ضائع ہو جاتا تو پھر جو ہے کسی کو یاد نہیں رہتا۔ یعنی اگر صحابہ کرام کو بھی اگر لکھ کے دیا جاتا ڈائریکٹ تو وہ جب تک لکھا ہوا سامنے ہوتا تو پڑھتے، اور لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر بھول جاتے۔ تو شروع سے یہ سسٹم ہی نہیں رکھا گیا کہ جو ہے لکھ کر دیا جائے، بلکہ شروع سے جو سسٹم چلا ہے وہ یادداشت پر، یاد کرو اس کو، عمل کرو اس کو، سمجھو اس کو، پڑھو، یہ سسٹم سے قرآن چلے آتا ہے، آج بھی وہی سسٹم ہے اور قیامت تک یہی سسٹم رہے گا۔ اور بھی باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی، اللہ عمل کی توفیق۔